تابعین میں ایک بزرگ گزرے، بزرگ میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اس اعتبار سے وہ ایک جوان شخص تھا، نام تھا اس کا ربی۔ یہ نام یاد رکھ لیجئے گا، پوری دنیا میں شاید یہی ایک نام ہے جو اس بات کے لیے ہے، ربی۔ اس کا بائی ہے ربعی، بائی کا نام ربعی اور اس کا نام ہے ربی۔ اب جو بات سنا رہا ہے وہ ربعی ہے اور جس کی سنا رہا ہے وہ ربی ہے۔ ربی کا مطلب ہوتا ہے بہار، ربیع الاول، جیسے مہینے کا نام ہے ربیع الاول، تو وہ ربی اس کا نام تھا، اس بندے کا، ربعی کا بھائی۔ ربعی کہتا ہے ہم 4 بھائی تھے، یہ تابعین میں سے ہیں۔ اچھا میں ایک عرض کر دوں، میں جو عرض یہ سنانے لگا ہوں نا، یہ حدیث جو سنانے لگا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، بعض اوقات میں کوئی حدیث سناتا ہوں اور میری عام طور پر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ میں اس کا حوالہ بھی دوں تاکہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ضرور دیکھے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ حدیث آپ نے سنا دی، ہم نے تو کہیں پہلے نہیں سنی۔ بھئی یہ میں معافی چاہوں گا، یہ میرا قصور نہیں ہے کہ آپ نے سنی نہیں ہے، مجھے تو صرف یہ بتائیں کہ اگر وہ کتاب میں نہیں ہے تو میں ذمہ دار ہوں، اگر وہ کتاب میں ہے پھر اس کا ذمہ تو میرا نہیں ہے نا کہ وہ آپ نے سنی ہے یا نہیں ہے، آپ نے پڑھی ہے یا نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کتاب کا میں نام لے رہا ہوں اس میں نہیں نظر آتی، یا آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کتاب میں جو لکھی ہے ساتھ تشریح میں کہیں اس کو من گھڑت قرار دیا گیا ہے، تب بھی میں مجرم ہوں۔ میں تو ایسی حدیثیں سناتا ہوں جن کو کسی نے من گھڑت قرار نہ دیا ہو، کسی عالم محدث نے جس کو بنائی ہوئی حدیث نہ کہا ہو۔ اب یہ جو حدیث سنا رہا ہوں یہ امام بیہقی نے دلائل النبوت میں جلد نمبر 6 میں صفحہ 455 پر نقل کیا۔ اسی حدیث کو امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں نقل کیا۔ اسی حدیث کو امام بخاری کے استاد حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبویۃ الاولیاء میں نقل کیا۔ یہی کتاب امام خصائص الکبریٰ کے مصنف جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں نقل کیا۔ اسی حدیث کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے الاحیاء العلوم میں نقل کیا۔ جتنے مرضی کتابیں، سبل الہدی والرشاد میں صبحی سالن اس حدیث کو نقل کیا۔ معتبر حافظ ذہبی جو جرح و تعدیل میں امام مانا جاتا ہے، حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید آگے کوئی بات ایسی ہو جو حیران کرنے والی ہو، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کب ہوا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حوالے حافظ ذہبی نے جرح و تعدیل کے امام ہے، وہ انہوں نے سیر و اعلام النبلاء میں اس حدیث کو نقل کیا اور انہوں نے کہا بالکل صحیح حدیث ہے، یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ روایت کیا ہے؟ روایت کیا ہے؟ ربی جو بائی ہے ربعی کا، اب ربعی کہتے ہیں کہ ہم 4 بائی تھے، ہم چاروں میں سے جو ہمارا بائی ربی تھا نا، کانا اکثرنا صلاتن و اکثرنا صیامن، ہم سارے نماز تو پڑھتے تھے مگر ہم سے زیادہ نفل نمازوں کا اہتمام وہ کرتا تھا۔ نمازیں پڑھتا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے نمازیں پڑھتا ہے، سب سے زیادہ روزے وہ رکھا کرتا تھا۔ اس کی طبیعت ہی یوں تھی، روزے بھی رکھنے، نفلی روزے بھی رکھتے رہنا، نمازیں بھی پڑھتے رہنا، یعنی یوں سمجھے کہ اس نے اپنا دل اللہ کی طرف لگایا ہوا تھا۔ دل تو سب کے لگے ہوئے، تابعین کا زمانہ ہے، صحابہ اکرام سے ملاقاتیں ہیں، صحابہ کی برکتیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، جہاں جہاں سے اللہ کا ایک صحابی محمد عربی کا گزر رہا ہو۔ کیا روایتوں میں ہم نے پڑھا ہے، کمزور یا صحت کی باتیں الگ ہیں، اگر ہم نے پڑھا ہے اللہ کا ایک ولی کسی قبرستان میں آ جائے، اللہ قبر والوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے، اس کے دوست کا قدم آیا ہے، اور میں کہتا ہوں ولایت کے سارے درجے نیچے ہیں، محمد کا صحابی اوپر کھڑا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا صحابی، سرور عالم کے بعد اس کائنات کے لیے جو مرتبہ اور فضیلت ہے وہ تو صحابی رسول کی۔ اور صحابی پھر رہے ہوں کہیں پر، لوگ تو انہیں دیکھ دیکھ کر حضور کی زیارتیں کیا کرتے تھے۔ یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے محمد کے چہرے کو دیکھا ہوا ہے،
یہاں تو وہ معاملات ہوتے ہیں، اب تو عام ہو گیا ہے معاملہ، اس لیے ہمیں قدر نہیں رہی، ورنہ وہ زمانہ تھا جب کوئی حج عمرے کو جاتا تھا اور جب وہ واپس آتا تھا لوگ اسے بٹھا کے اس کا ماتھا چومتے، اس کے ہاتھ چوما کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یار تیرے ان ہاتھوں نے حضور کی جالی کو چھوا ہوگا، تیرے یہ ہاتھ خانہ کعبہ سے لگے ہوں گے، یہ ہاتھ ہمیں چوم لینے دے۔ یہ عالم اپنے اپنے وقت کی بات ہے، وقت بدل گیا، ہماری حالتیں بدل گئی۔ اب صحابی کہیں جلوہ گر ہو اور اس دور میں لوگ، باقی کے لوگ جو ان کی صحبتوں میں بیٹھتے ہو، ان کے تو رنگ ہی اور انہوں نے، ان آنکھوں نے محمد عربی کے چہرے کا دیدار کیا ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں نا، باتیں تو دل کے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں، نظریں ساری ان آنکھوں کی زیارت کر رہی ہوتی ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہوتا ہے۔ صحابی کے واسطے سے سرکار کے چہرے کی زیارت ہو رہی۔ خود صحابہ کی اپنی کیفیت تھی، جب کبھی اداس ہو جاتے تھے، پریشان ہوتے تھے، حضور کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے، حاضر ہو کے کہا کرتے تھے ام المومنین بڑا دل اداس ہے، حضور کی زیارت کی مدت گزر گئی، دل تڑپ رہا ہے، ہم حضور کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ ام سلمہ اندر سے وہ آئینہ اٹھا لاتی جس میں حضور اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے اور فرماتی یہ دیکھ لو۔ روایت کا مطلب کیا ہے مجھے نہیں پتا، مگر روایت یہ کہتی ہے صحابی جب اس آئینے کو دیکھتے تھے تو اس آئینے میں سے انہیں محمد کا چہرہ نظر آیا کرتا تھا۔ اب اسے تصور کہیں آپ یا حقیقت کہیں، لفظ یہی ہیں، وہ آئینے میں دیکھتے تھے مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا تھا، مطلب یہی ہوگا کہ حضور یاد آ جاتے تھے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں مصطفیٰ کا چہرہ سرکار دیکھا کرتے تھے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر۔ یہ نظریں اب صحابی کے زندگی ہو، صحابہ کا دور ہو، اس دور میں جو نیک لوگ ہوں ان کی صحبت میں بیٹھنے والے، ان کے تو رنگ ہی اور ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو جو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں ان کے انداز بدل جاتے ہیں، صحبتیں بڑا بدل دیتی۔ ربی اس کی حالت بائی بتا رہا ہے، بڑی نمازیں پڑھتا تھا، بڑا روزے رکھتا تھا، کانا حلفا، اس نے قسم کھا لی، ربی نے اس نے قسم کھا لی اللہ یضحک حتی یعلم هو فی الجنت او فی النار، اس نے قسم کھا لی تب تک نہیں ہنسوں گا جب تک یہ پتہ نہ چل جائے میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا۔ قسم کھا لی۔ دوزخ کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو ان لوگوں کی کیفیت تھی کچھ اور تھی۔ اس نے قسم کھا لی یار اگر میں دوزخ میں ہوں تو ہنسوں کیوں، اگر میں کل کو دوزخ میں چلا جاؤں تو آج مسکراؤں کیوں، ہنسوں گا تو تب اگر پتہ چل جائے مروں گا تو سیدھا جنت پہ جاؤں گا، اگر یہ بات مل جائے تب تو ہنسوں ورنہ میں ہنسوں گا نہیں۔ قسم کھا لی اس نے، بڑی مشکل قسم تھی، بڑی مشکل قسم تھی، مگر ربی نے قسم کھا لی، اور روایت کہتی ہے لا یراہ احد یضحک، پھر اس کے بعد کسی نے ربی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ربی کسی بات پر نہیں ہنستا، مسکراتا نہیں ہے، حتی ماتا، یہاں تک کہ ربی کو موت آ گئی، زندگی میں پتہ نہیں چل سکا کہ جنت میں ہوں یا دوزخ میں ہوں، اس لیے وہ بھی نہیں ہنسا، قسم کھائی تھی میں نہیں ہنسوں گا۔ بڑے لوگ ہمیں کہتے ہیں نا آ کے، او جی فلاں صوفی فلاں ولی اس نے یہ اپنے آپ سے ایک طریقہ نکال لیا تھا، محمد عربی کی شریعت میں تو اس کی اجازت نہیں تھی، حضور نے کہاں بتایا تھا یوں کرو، اس نے اپنے طور سے نکال لیا۔ اس نے جو نکالا اس کی کہیں گنجائش ہوگی، اور اگر گنجائش نہ ہوگی تو صوفی جن کو ہم ولی کہتے ہیں وہ شریعت محمدی کے خلاف چلنے والے نہیں ہوتے۔ بتا نا سرکار کی شریعت نے تو ہمیشہ مسکرانے کا درس دیا ہے، کہاں اجازت ہے شریعت مصطفی میں تو کوئی قسم کھا لے کہ میں نہیں ہنسوں گا جب تک جنت میں ٹھکانہ نہیں دیکھوں گا؟ ہے کہیں اجازت؟ نہیں اجازت اس بات کی کہ کوئی قسم کھا لے کہ میں نہیں ہنسوں گا جب تک جنت میں ٹھکانہ نہیں دیکھ لوں گا۔ جب اجازت نہیں اس بات کی قسم کھانے کی، کوئی مثال نہیں، کوئی دلیل نہیں، تو اس بندے نے کیسے قسم کھا لی؟ اور اگر اس نے قسم کھا لی ہے اور نہیں ہنس رہا تو اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونا چاہیے، یہ تو خلاف شریعت،
کیسے قسم کھا لی؟ اب یہ قسم کھا کے، اور میں عرض کر چکا ہوں، میں نے کتابوں کے نام گن گن کے سنائے، لکھا اس کی سند پر بالکل صحیح۔ اب جب صحیح ہے، بندہ قسم کھا رہا ہے نہیں ہنسوں گا، اصل بات یہ ہے ایک غلبہ ہوتا ہے کسی حال کا، کسی کیفیت کا۔ کسی پر جب کوئی کیفیت غالب آ جائے اور وہ اتنی غالب آ جائے کہ اس کے اندر سے کوئی صدا اٹھتی ہے، تو پھر وہ شریعت اس سے اپنے پردے اٹھا لیتی ہے، اپنے حکم اٹھا لیتی ہے۔ وہ حالت، غلبے کی حالت۔ بندے کو صحرا میں گم شدہ اونٹنی جب وہ گم گئی تھی، تڑپ رہا تھا، مر رہا تھا، مرنے کے قریب، اور ایسی حالت میں اچانک جب کہ وہ لبوں آخری سانسوں پہ تھا، اس وقت اس نے دیکھا اس کی اونٹنی سامان سمیت واپس آ گئی، جس پر اس کا کھانے کا سامان تھا، پینے کا سامان تھا، باقی سامان تھا، اونٹنی آ گئی۔ اس نے سوچا اب بچ گیا، کھانا پینا بھی مل گیا، اونٹنی بھی واپس آ گئی، اب میں صحرا سے نکل جاؤں گا۔ یہ دیکھ کر اونٹنی کو پکڑا اور رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ دیا، مولا واہ تو نے کرم کر دیا۔ حدیث رسول کے لفظ ہے، صحیح حدیث سنا رہا ہوں، حدیث رسول کے لفظ ہے، جوش میں آ کر خوش اتنا ہوا، کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ کیا کہہ رہا؟ کہنا کیا تھا؟ کہنا کیا تھا؟ مولا میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، کہنا یہ تھا۔ مگر اتنا خوش ہوا اس اونٹنی کے واپس ملنے پر، جوش میں زبان سے لفظ یہ نکل رہے ہیں، پروردگارا تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اور محمد عربی کہتے ہیں اس کی بات سن کر عرش کا رب مسکرا پڑتا ہے۔ کیا حالت اس بتا، حالت غلبے کی جب طاری ہوتی ہے وہ کیفیت اور ہے۔ اس پر دکھ اتنا وارد ہو چکا ہے کہ میں اگر دوزخ میں ہوں، جاؤں چلا جاؤں، تو میں کیسے پھر ہنسنے کے قابل ہوں؟ آج کیفیت اس کے اوپر غالب آ گئی، اور اتنی غالب آئی، اس نے کہا نہیں میں قسم کھاتا ہوں نہیں ہنسوں گا جب تک پتہ نہ چل جائے میں جنتی ہوں بھی کہ نہیں۔ ربی کہتے ہیں وہ مر گیا، اس کی میت گھر میں پڑی تھی، ہم اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، ہم پڑھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس کی بخشش کی باتیں کر رہے تھے، اچانک اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا، وستوا قائدن، اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھا، السلام علیکم۔ وہی جو مر گیا تھا اٹھ کے بیٹھا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ ربی کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے کہا یا اخی احیات بعد الموت، کیا مرنے کے بعد پھر زندہ ہو گئے ہو؟ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے، السلام علیکم، اس نے سلام کیا، ہم نے وعلیکم السلام کہہ کے میں نے کہا میرے بھائی کیا مرنے کے بعد پھر زندہ ہو گئے ہو؟ اس نے کہا نا نا نا، لا میں نہیں زندہ ہوا ہوں، مرا ہوا۔ تو پھر کیسے بول رہے؟ اس نے کہا میں جب تم سے بچھڑا نا، جب موت کی گھڑی مجھ پہ آئی نا، لقیت ربی بعدکم، تم سے بچھڑنے کے بعد میں سیدھا اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوا، جا کر میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوا، ربن غیر غضبان، میرا رب یوں ملا ہے مجھ سے، وہ مجھ سے ناراض نہیں تھا، وہ مجھ سے یہ موتیں ہوتی ہیں، وہ مجھ سے ناراض نہیں تھا۔ اگلے لفظ تڑپا کے رکھتے ہیں جو اس نے کہا وَاسْتَقْبَلَنِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَاسْتَبْرَقًا، میرے رب نے مجھ پر پھول نچھاور کیے، پھول نچھاور کیے، مجھے ریشمی کپڑے مجھے پہنا دیے گئے، میں رب کی بارگاہ میں تھا، میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا مولا اجازت دے یہ جلوہ بھائیوں کو بھی بتاؤ جا کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عصمت و مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ میں بتانے آیا ہوں یار میرا رب بڑا کریم ہے، اور جتنا تم لوگ ڈرا کرتے تھے نا اس نے تو بڑی کریمی فرمائی، میرا یوں پھول پھینک کر، مجھے تو یہ لفظ جو ہے نا وَاسْتَقْبَلَنِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَاسْتَبْرَقًا، اس نے مجھے ریشمی کپڑے پہنائے، پھول مجھ پر نچھاور کیے ہیں میرے رب نے۔
میں نے کہا پروردگارہ اجازت دے میں اپنے بھائیوں کو بتا کے آؤں کہ تو کتنا کریم ہے، تو کیسے کرم کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں مرا ہوا، میں بتانے آیا ہوں۔ اچھا اگلی بات تمہیں کہوں، وہ کہہ رہا ہے ربی اٹھ کے بیٹھا ہوا، کہنے لگا اگلی بات بھی سنو، ذرا مجھے جلدی جلدی دفن کرو، اجلو بی ولا تؤخرونی، مجھے جلدی سے دفن کرو، دیر نہ کرو۔ ان ابا القاسم ينتظر الصلاۃ علیہ، محمد عربی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے جلدی سے دفن کر دو، محمد عربی میرا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور یہ ہماری بارگاہ میں آ کے حاضر ہو جائے۔ ربی کہتے ہیں اس نے اتنا کہا پھر لیٹ گیا، وہ تو مر چکا تھا، مرا ہوا تھا، وہ پھر سے اسی طرح آنکھیں بند اور مرا ہوا، وہ زندہ نہیں ہوا تھا، مرا یعنی یہ زندہ نہیں تھا، بے ہوش نہیں تھا کہ اٹھ کر اب بتا رہا، مر چکا تھا، صرف بتانے آیا تھا۔ اور کیا باتیں بتا کر گیا ہے کہ میں گیا رب کی بارگاہ میں، استقبال یوں ہوا، اور اب اگلی بات یہ ہے کہ حضور میرا انتظار کر رہے۔ یار یہ شرف مل جائے کسی کو کہ وہ ادھر مرے ادھر رب کی بارگاہ میں فرمان جاری ہو، ٹھیک ہے تو کامیاب ہے، آ جا، ادھر سے حکم ہو جا محمد عربی کی بارگاہ میں حاضری دے، پہلے رب کی بارگاہ میں حاضری، پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری، حاضریاں ہو جائیں وہاں پر۔ ربعی کہتے ہیں ہم نے یہ معاملہ دیکھا، دوڑے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے۔ اب آپ دیکھیں بندہ کس زمانے کا ہے۔ ربعی کہتے ہیں ہم گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جا کے عرض کیا ام المومنین میرا بھائی مرا تھا، یوں اٹھ کے اس نے بات کی ہے، یہ معاملہ کیا ہے، یہ عجب معاملہ ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی میں نے سنا تھا مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا تھا حضور نے فرمایا تھا یتکلم رجل من امتی، میری امت کا ایک بندہ مرنے کے بعد بولے گا۔ سرکار نے فرمایا تھا میرا ایک امتی مرنے کے بعد بولے گا، یہ جو تمہارا بھائی ہے یہ وہی بندہ ہے جسے محمد عربی فرما گئے تھے، یہ وہی بول رہا ہے۔ یار وہ بولا تو صحیح لیکن بولا کیا اس نے؟ اچھا ایک لفظ جو یہاں قیمتی تھا جو میں چھوڑ گیا، جو جوش جذبات ایسے تھے چھوڑ گیا، وہ جب اس نے کپڑا ہٹایا نا، جب وہ پہلے مرا ہوا تھا اور اس نے کپڑا ہٹایا، ربی کہتے ہیں ہم نے دیکھا فداہے کا وہ ہنس رہا تھا، جب بولنے سے پہلے اٹھ کے بیٹھنے سے پہلے وہ ہنس رہا تھا، جس نے زندگی میں قسم کھائی تھی تب تک نہیں ہنسوں گا جب تک جنتی ہونے کا یقین نہیں ہوگا، اب جب رب سے مل کے آیا ہے تو ہنس رہا ہے، ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں پھر ان کے اعمال ان کے عقیدے اسی آخرت کے مطابق مضبوط بن جاتے ہیں۔ سچے لوگ وہ ہیں، اور جن کا عقیدہ آخرت کا کمزور ہوتا ہے وہ ایویں بے عملیوں میں دوڑے پھرتے ہیں، ان کے اعمال کمزور ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو مضبوط عقیدے کے ساتھ آخرت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔